فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، خواہ وہ نعمتیں جن سے ہم آشنا ہیں یا وہ نعمتیں جن سے ہم ناواقف ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں ہمارے وجود میں، ہماری اسی وجود میں، جیسے جیسے سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے، علم ترقی کرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اللہ کی نعمتوں پر سے پردہ ہٹتا جا رہا ہے۔ اتنی نعمتیں کہ خود قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے، کیونکہ ہماری مثال تو اس مچھلی کی ہے جو سمندر میں تیر رہی ہے، اسے نہیں معلوم کہ پانی کتنا قیمتی ہے اس کے لیے۔ جب اسے سمندر سے نکال کے خشکی پہ ڈال دیا جاتا ہے تب تڑپ تڑپ کر کے بتاتی ہے کہ پانی کتنا قیمتی تھا۔ ہمیں تو نعمتوں کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ کب ہم نے ان آنکھوں کو جو ہے اللہ کی نعمت سمجھا؟ کب ہم نے اس زبان کو اللہ کی نعمت سمجھا؟ اگر انہیں اللہ کی نعمت سمجھتے ہوتے تو شکوہ نہ ہوتا، شکر ہوتا زبان کے لیے۔ جس زبان سے خدا کا شکوہ کرتے ہیں نا، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، مزے تو امبانی بھائیوں کے ہیں، مزے تو اڈانی کے ہیں، پتہ نہیں اب ان کے مزے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے، ان کے مزے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر
رحمتیں ہوتی ہیں اغیار کے کاشانوں پر، ہے نا. ہمارا شاعر بھی شکوہ کرتا ہے اللہ سے، حالانکہ یہی زبان جس سے ہم اللہ کا شکوہ کر رہے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے؟ آج جنہیں ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، مزے تو امبانی بھائیوں کے، مکیش امبانی کے مزے ہیں. مکیش امبانی رات میں سوئے، صبح اٹھے گونگے، زبان ختم ہو گئی. میں بتانا چاہ رہا ہوں کتنی قیمتی ہے یہ زبان جو ہمارے پاس ہے مفت میں. زبان سے قوت گویائی چھن گئی. اب وہ کیا کریں گے؟ علاج کرائیں گے؟ نہیں کرائیں گے. جہاں جہاں سے ڈاکٹر حکیم مل سکتے تھے، یورپ، امریکہ، سب کھنگال ڈالا. السلام، کہیں بھی ان کا علاج نہ ملا. آخر میں پتا چلا کہ بہرائچ میں ایک صاحب رہتے ہیں، انہی کے پاس علاج ہے آپ کا. تو پہلے تو حکم دیں گے کہ ان کو لاؤ بھائی، ہیلی کاپٹر بھیجو، ہوائی جہاز بھیجو، خصوصی ان کو لے کر کے آؤ. انہوں نے کہا نہیں میں تو کہیں نہیں جاتا، انہیں غرض ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جی آئیں گے نا. اچھا جب وہ آئے تو ان صاحب نے فرمایا، حکیم صاحب نے، کہ میں فری میں علاج نہیں کرتا، پیسے لیتا ہوں. کہا کتنا لوگے؟ کہا تمہاری ساری دولت. دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ نہیں کوئی بات نہیں بھائی، ہم گونگے رہ لیں گے. نہیں، ہماری قوت گویائی واپس کرو، ساری دولت لے لو، پھر کما لیں گے، پھر کما لیں گے. اور یہ ہمارے پاس ہی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کس بات کے لیے غم میں جو ہے گھلے جا رہے ہیں کہ اللہ نے سب ان کو دیا، ہمیں کیا دیا ہے؟ بہرحال اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کے قیمتی نعمتیں. وہ نعمتیں ہیں جن کی قیمت معین ہی نہیں کی جا سکتی ہے. جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کوئی اس کی قیمت معین ہی نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ساری نعمتیں برابر نہیں ہیں. کچھ نعمتوں کا درجہ کم ہے، کچھ کا درجہ، یہ اور بات ہے جو کم ہے ان کی بھی قیمت ادا کرنے سے ہم عاجز ہیں. جو کم ہیں وہ ان کی بھی قیمت ادا کرنے سے ہم عاجز ہیں. اللہ نے اتنی ساری قیمتی نعمتیں ہمیں عطا کر دی، مگر اس کریم نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، نعمتوں کا تذکرہ ہے. سورہ رحمان میں نعمتوں کا تذکرہ ہے، سورہ واقعہ میں نعمتوں کا تذکرہ ہے. سورہ رحمان میں نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کا انکار کرو گے اے ہٹ دھرم انسان؟ مگر احسان نہیں جتایا. پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ میرا احسان کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، میرا احسان کہ ہم نے تمہیں آکسیجن سے نوازا، میرا احسان کہ ہم نے تمہارے لیے پانی برسایا، میرا احسان کہ ہم نے تمہارے لیے دانا اگایا. ہے کہیں؟ کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا. ایک نعمت ہے جس پر اللہ نے احسان جتایا ہے. اچھا، احسان چھوٹی نعمت پر جتایا جاتا ہے یا بڑی نعمت پر؟ فرض کیجئے کہ ایک فقیر آیا، آپ نے اسے 5 روپے دے دیے. دوسرے شہر میں، دوسرے محلے میں کہیں آپ سے اس کی ملاقات ہوگی، آمنا سامنا ہوگا، اس نے آپ کو سلام بھی نہیں کیا. آپ پلٹ کے کہیں شرم نہیں آتی؟ بھول گئے میرا احسان؟ میں وہ ہوں جس نے فلاں دن تم کو 5 روپے دیے تھے. سننے والے ہنسیں گے نا، 5 روپیہ بھی. لیکن اگر فرض کیجئے اس کورونا کے زمانے میں کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، کاروبار بیٹھ گیا تھا، سڑک پہ آنے والا تھا، آپ نے اس کو سہارا دے دیا، اس کے لاکھوں روپے کا قرضہ ادا کر دیا، اس کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچا لیا.
پھر بنتا ہے نا کسی شہر میں ملاقات ہو اور وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کریں تو کہتے بھول گئے. یہاں پر احسان جتانا سمجھ میں آتا ہے. تو احسان معمولی باتوں پر نہیں جتایا جاتا. وہ خدا جس نے آنکھیں دی احسان نہیں جتایا, قوت گویائی دی احسان نہیں جتایا, چلنے پھرنے کی صلاحیت دی احسان نہیں جتایا, آکسیجن دیا احسان نہیں جتایا. ساری نعمتیں عطا کرنے والا اللہ احسان نہیں جتاتا. اب اگر وہ کسی نعمت پر احسان جتا دے اس کا مطلب ہے وہ نعمت سب سے قیمتی نعمت ہے. ساری نعمتیں ایک طرف اور وہ نعمت ایک طرف. وہ نعمت ہے کیا؟ وہ کون سی نعمت ہے جس پر اللہ نے احسان جتایا ہے؟ وہ نعمت ہے نعمت ہدایت. جب اللہ نے ہمارے لیے ہادی بھیجا, جب اللہ نے رہنما ہمیں عطا کیا, تب اللہ نے احسان جتایا. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یقیناً اللہ کا احسان ہے. کس پر احسان ہے؟ مومنوں پر. یقیناً اللہ کا احسان ہے مومنوں پر. کب احسان ہے؟ جب آنکھیں عطا کی, جب روٹی دیا, جب روزی دیا, جب اولاد کی نعمت سے نوازا. نہیں, اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اس وقت اللہ کا احسان ہے مومنوں پر جب اللہ نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ایک رسول بھیجا. کل شب بعثت بھی ہے, پرسوں ہی آیا تھا پیغمبر. 27 ماہ رجب, آج 24 ہے, شب 25, 27 ماہ رجب پیغمبر کی بعثت ہے, جس دن پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی. جب ہم نے ان کے درمیان ایک رسول, کاہے کے لیے رسول بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ, کہ وہ رسول آنے کے بعد ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا تھا. وَيُذَكِّيهِمْ, ان کے نفسوں کو پاکیزہ بناتا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. رسول آیا, آیات الہیہ کی تلاوت کر کے ہدایت کی, نفسوں کا تزکیہ کر کے ہدایت کے فریضے کو انجام دیا, کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر کے ان کے لیے الہی راستوں کو کھولا. ہدایت وہ قیمتی نعمت ہے. ساری چیزوں سے انسان اگر محروم ہو جائے تو صبر کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر نعمت ہدایت سے محروم ہو جائے. جس وقت جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو اللہ نے حکم دیا فرعون کی ہدایت کا, جاؤ فرعون کو ہدایت کرو, اذهب الى فرعون انہو طغى, اذهبا الى فرعون انہو طغى. اے موسیٰ و ہارون, جاؤ, فرعون سرکش ہو گیا ہے, بہک گیا ہے, بھٹک گیا ہے راستے سے, اس کی ہدایت کرو, اسے راستہ دکھاؤ. جب یہ دونوں وہاں پہنچے ہیں فرعون کے پاس اور فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کیا, فرعون تجاہل عارفانہ سے کام لیتا ہے, جانتے ہوئے انجان بن گیا. من ربکم یا موسیٰ, اے موسیٰ و ہارون, کس رب کی طرف بلا رہے ہو ہمیں؟ تو رب تو اپنے کو کہتا تھا نا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کس رب کی طرف بلا رہے ہو؟ اب موسیٰ نے جب تعارف کرایا اللہ کا, اللہ کے بہت سارے صفات ہیں نا, سارے صفات کو چھوڑ کر کے جس صفت کا تذکرہ جناب موسیٰ نے کیا وہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ فرماتے ہیں ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا ضروری اوزار اسے عطا کر دیا. جسے جس چیز کی ضرورت تھی, ہاتھ کی ضرورت تھی وہ دے دیا, آنکھوں کی ضرورت تھی وہ دے دیا,
دانت کی ضرورت تھی وہ دے دیا، گوشت کھانے والوں کا دانت الگ دیا، سبزی کھانے والوں کو دانت الگ دے دیا، ہر ایک کو۔ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ، جسے جس چیز کی ضرورت تھی ہمارے پروردگار، ہر چیز یعنی وہ چیز جو اس زمانے میں دیکھی جا رہی تھی اسے بھی، اور جن کا انکشاف بعد میں ہوگا انہیں بھی، سب کو ان کا ضروری اوزار دیا۔ اچھا اوزار ضروری تو ہوتا ہے، کافی نہیں ہوتا۔ اوزار ہے مگر چلانا نہیں آتا۔ گاڑی کھڑی ہے ہمارے دروازے پر، ہمیں گاڑی چلانا نہیں آتی، نہ ہمیں چلانا آتی نہ ہمارے علاقے میں کسی کو چلانا آتی ہے۔ یہ گاڑی کوڑے کے سوا کچھ اور ہے؟ کوڑا ہی تو مانا جائے گا نا، بیکار رہے ہمارے لیے۔ کسی آبادی میں ہم پہنچے، خدا نہ خواستہ وہاں کسی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، وہ لے جائے گئے اسپتال، سرجری کی ضرورت تھی، سرجن نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا مولانا آئے ہوئے دلی سے، چلو ان کے پاس آئے، قبلہ چلیے سرجری کر دیجیے، آپریشن کر دیجیے۔ میں نے کہا میں کیا کروں گا آپریشن، میں کوئی ڈاکٹر ہوں، یہ میرے بس کی۔ کہا گھبرائیے نہیں، سارے وہ اوزار موجود ہیں جس سے سرجن سرجری کرتا ہے، وہ چاقو ہے، وہ قینچی ہے، وہ سب موجود ہے، گھبرائیے نہیں۔ میں نے کہا اوزار موجود ہے، ان اوزار کا چلانا مجھے نہیں آتا۔ تو اوزار کا ہونا تو کافی نہیں، ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے جب تک اوزار کا استعمال کرنا آپ کو نہ آتا ہو۔ جناب موسیٰ فرماتے ہیں ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا ضروری اوزار بھی دیا، ثم ہدا، اور اوزار کا استعمال بھی سکھا دیا، اوزار کا استعمال بھی سکھایا۔ بچہ پیدا ہوا، بچے کو پیدا ہوتے ہی خوراک چاہیے نا، غذا چاہیے۔ بچے ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر اللہ نے بچے کی غذا ماں کے سینے میں پیدا کر دی، ماں کے سینے میں غذا پیدا ہوئی۔ غذا ہی نہیں، دل میں ممتا ڈال دی۔ اگر ممتا نہ ہوتی، کون سی ماں تھی جو آدھی رات میں اٹھ کر کے اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی؟ یہ اسی ممتا کا تقاضا ہے نا، اسی ممتا کے باعث ماں اٹھ جاتی ہے۔ تو بچے کے لیے غذا پیدا کر دی، ماں کے سینے میں غذا، دل میں ممتا، ماں نے ممتا کے جذبات سے معمور ہو کر کے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اب دودھ پینے کے لیے منہ چاہیے تھا نا، دہن، اگر بغیر منہ نہ ہوتا تو کیسے بچہ دودھ پیتا؟ وہ بھی دے دیا۔ آتا کل شیء خلقہ، دہن بھی موجود، ماں کے سینے میں غذا بھی موجود، دل میں ممتا بھی موجود۔ ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کر کے ماں نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ ایک مرحلہ باقی ہے، وہ ہے دہن چلانا۔ اگر بچے کو منہ چلانا نہ آتا تو دودھ کیسے پیتا؟ یہ بچے کو کس نے سکھایا دودھ پینا؟ اماں نے سکھایا، ابا نے سکھایا۔ ابھی تو ان کی بات سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہے یہ بچہ۔ یہ وہی ہے دعویٰ، ثم ہدا، اللہ نے اوزار بھی عطا کیا، اس کا استعمال بھی سکھایا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ نے فقط ہمیں ہاتھ نہیں دیا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہاں ہاتھ اٹھے گا اور کہاں ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ فقط آنکھیں نہیں دی، یہ بھی بتایا کیا دیکھو اور کیا نہ دیکھو، کون سے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے اور کون سے چہروں کو دیکھنا گناہ۔ اللہ نے فقط زبان نہیں دی ہے، یہ بھی بتا دیا زبان سے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے۔ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے نعمت ہدایت۔ ہدایت کو اللہ نے دو طریقے سے انجام دیا۔ علمی اصطلاح میں کہتے ہیں ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی سے مراد وہ ہدایت ہے جو ہمارے وجود کے اندر موجود ہے،
ہمارے وجود کے اندر ہے. اور ہدایت تشریع سے مراد وہ ہدایت ہے جو ہمارے وجود سے باہر ہے. ہمارے وجود کے اندر ہماری یہ عقل ہادی ہے. عقل کو اللہ نے ہادی بنایا ہے. جو درجہ انبیاء کا ہے وہی درجہ عقل کا ہے. وہی درجہ عقل کا ہے. ہادی باطن ہدایت تکوینی ہے. دل دھڑک رہا ہے. دھڑکنا کس نے سکھایا؟ یہ اندرونی طور پر، باہر سے کوئی نہیں آیا سکھانے کے لیے. رگوں میں خون جاری ہے. کس نے سکھایا اسے خون کو جو ہے بہنا؟ یہ ہدایت تکوینی ہے اندرونی طور پر. ایک ہے ہدایت تشریعی. ہدایت تشریع سے مراد انبیاء ہیں، امام ہیں، پیغمبر ہیں، اولیاء خدا ہیں. یہ ہادی ظاہر ہے، وہ ہادی باطن ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کی شہادت کی شب ہے، فرماتے ہیں للہ علی الناس حجتین. اللہ نے ہر انسان کے لیے دو ہادی دیے ہیں، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ. ایک ہادی ظاہر ہے اور ایک ہادی باطن ہے. اما الباطنۃ فالعقول. ہادی باطن کا نام عقل ہے. ہادی باطن کا نام عقل ہے. یہ مذہب شیعہ کی خاصیت ہے. جو درجہ مذہب شیعہ نے عقل کو دیا ہے، کسی مذہب نے عقل کو وہ درجہ نہ دیا. بلکہ بہت سارے مذاہب تو وہ ہیں جو عقل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اکثر جملہ سنا ہوگا، یہ تو آستھا کا معاملہ ہے، یہاں عقل کا کہاں گزر. عقل سے کیا واسطہ؟ لیکن ہمارے ہاں مذہب شیعہ میں وہ آستھا نہیں ہے جس کی عقل تائید نہ کرے. وہ عقیدت نہیں ہے. ہمارے مذہب شیعہ میں قانون ہے، کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. جس چیز کا حکم عقل دے دے، شریعت بھی اسی کا حکم دیتی ہے. یعنی شریعت کے حکم میں اور عقل کے حکم میں کوئی تضاد نہیں ہے. البتہ یاد رہے، عقل کا حکم خواہشات نفس کا حکم نہیں، ہوا و ہوس کا حکم نہیں. کبھی کبھی مخلوط کر دیا جاتا ہے، ہوا و ہوس کا نام رکھ دیتے ہیں عقل کو. عقل کیا چیز ہے؟ کسے عقل کہتے ہیں؟ کسی نے یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کر لیا. مولا من العاقل، یہ عقل مند کون ہے؟ ممکن ہے بعضوں یہ بھی کوئی سوال ہوا. خب معلوم ہے عقل مند کون ہے. مکیش امبانی عقل مند ہیں، اڈانی عقل مند ہیں، چند برسوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ عقل مند ہیں. معاویہ عقل مند ہے. مولا کے زمانے میں تھا، بعض لوگ آ کے مولا سے کہتے تھے مولا اس کی عقل بہت کام کرتی ہے. یعنی اس کی عقل بہت کام کرتی ہے. یعنی مولا نے کہا کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، شیطنت ہے. شیطنت کو عقل کا نام مت دو. پوچھا گیا امام سے مولا من العاقل؟ امام نے فرمایا العاقل من اعتقل ہوا. عقل مند وہی ہے جو خواہشات نفس کو باندھ کے کنارے لگا دے. جس پر ہوائے نفس غالب ہو جائے وہ عاقل نہیں، شیطان ہے. بہت سارے افراد ہیں کہتے ہیں مولانا آپ نے تو کہہ دیا کہ جس چیز کا حکم عقل دے گی اسی کا حکم شریعت دے گی. بہت سارے شرعی احکام ہیں ہماری عقل تو نہیں مانتی. ہماری عقل نہیں مانتی. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گرمی بھی آ رہی ہے، دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں نا. گرمی کا مہینہ ہے، لو چل رہی ہے، گلا سوکھ رہا ہے. اسلام کہتا ہے روزہ رکھو، پانی نہ پیو. شربت گھر میں رکھا بنا ہوا اچھا خاصا، فریج بھی ہے، لائٹ بھی آ رہی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے. نہیں، یہ تو خلاف عقل ہے. ہم عقل سے پوچھتے ہیں عقل مجھے پیاس لگی ہے، میرا گلا سوکھ رہا ہے، پانی رکھا ہے، پیئیں کہ نہ پیئیں؟ عقل کہے گی پیو. یہی کہے گی نا.
عقل سے فائدہ اٹھانے کے لیے عقل کب ہادی بنتی ہے؟ 2 شرطیں ہیں، اچھی طرح اس کو سنیے گا. 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط وہی جو میں نے عرض کیا کہ ہوائے نفس غالب نہ ہو. ایک ماں جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹے نے چوری کیا ہے، قتل کیا ہے، پکڑ کے لایا گیا ہے، ماں کہتی نہیں میں نہیں مانتی، میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیا بات ہے؟ ممتا غالب آ گئی ہے. سب مان رہے ہیں، وہی نہیں مانتی کیونکہ ممتا غالب آ گئی ہے. خواہشات نفس کو کنارے لگاؤ، پھر عقل سے پوچھو. دوسری شرط، عقل صحیح رہنمائی کرنے میں محتاج علم ہے. محتاج علم ہے. عقل کی مثال ہم یہ جو ہے کمپیوٹر سے دے سکتے ہیں. کمپیوٹر چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا سا، یہ جو ہے سپر کمپیوٹر ہو یا یہ کھلونے والے کمپیوٹر ہوں، کمپیوٹر بہت سارے فیصلے کرتا ہے نا. آپ اس سے تجزیہ کرنے کے لیے کہیں کمپیوٹر سے، مسائل کو سمجھ کر کے اس کا جواب دینے کے لیے. 2 ملک ہیں، یہ ملک جیتے گا کہ یہ ملک؟ جواب آتا ہے نا کمپیوٹر سے. کب؟ کمپیوٹر آپ کی رہنمائی اس وقت کرے گا جب آپ کمپیوٹر میں ڈاٹا فیڈ کریں گے. اگر کورا کمپیوٹر لا کے رکھ دیا جائے، بولو سپر کمپیوٹر کیوں نہ ہو، نتیجہ نہیں ملنے والا ہے. جب تک اس میں آپ ڈاٹا فیڈ نہ کریں، جب تک آپ کمپیوٹر کو انفارمیشن نہ دیں، جیسی انفارمیشن دیں گے ویسا نتیجہ ملے گا. اگر آپ نے غلط انفارمیشن دے دی ہے، غلط ڈاٹا فیڈ کر دیا ہے، نتیجہ کبھی آپ کو درست نہیں ملے گا. یہی حال ہے عقل کا. عقل محتاج علم ہے. آپ پہلے اس کو انفارمیشن تو دیجئے، پہلے اسے اطلاعات دیجئے، وہ بھی صحیح انفارمیشن. اگر غلط انفارمیشن آپ نے دے دیا، نتیجہ بھی غلط نکلے گا. یہ مثال جو دیا تھا روزے کی، آپ نے عقل سے پوچھا ایھا العقل، گرمی میں روزہ رکھیں کہ نہیں رکھیں؟ اس نے کہا روزہ ہوتا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، یہ مولوی لوگ کہتے ہیں بھوکے رہو، اور کیا ہوتا ہے؟ پانی نہ پیو، کھانا نہیں کھاؤ. بھائی آپ ہیں کون؟ جی میں ایک آزاد انسان ہوں. اور کون ہوں؟ میں ایک آزاد انسان ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، کسی کا پابند نہیں ہوں. میں ایک آزاد خود مختار انسان ہوں. یہ کہتے ہیں کھانا نہ کھاؤ، مجھے بھوک لگی ہے. یہ کہتے ہیں پانی نہ پیو، مجھے پیاس لگی ہے. عقل کہتی ہے نہیں، غلط کہتے ہیں مولوی صاحب، غلط کہتے ہیں. بھوک لگی، تم آزاد انسان ہو، تمہیں روکنے کا حق کیا ہے ان کو؟ مولوی صاحب نے تم کو پیدا کیا ہے؟ نہیں. تمہارے مالک ہے؟ نہیں. تمہارے رازق ہے؟ نہیں. پھر انہیں کیا حق ہوتا ہے؟ تو چلیے صاحب عقل سے آ گیا کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اب ہم نے عقل کو کچھ اور انفارمیشن دیا. میں نے کہا یہ صاحب آزاد نہیں ہے، بندے ہیں. یہ اپنے مالک نہیں، ان کا مالک کوئی اور ہے. ان سے پوچھو یہ ہاتھ کس نے دیا؟ بنایا ہے انہوں نے؟ خرید کے لائے ہیں؟ جب ایک ہاتھ کٹ جائے تو دوسرا بنا لیں. جب ایک آنکھ میں تکلیف ہو جائے دوسری آنکھ خرید لیں، دوسرا دل لگا لیں، دوسری یہ جو ہے کڈنی لگا لیں. کہا نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا. کہا بنایا کس نے؟ کہا بنانے والا کوئی اور ہے، مالک کوئی اور ہے، رازق بھی ان کا کوئی اور ہے. ان کی مصلحتوں کا علم ان سے زیادہ اسے ہے. جتنا اسے ان کی مصلحتوں کا علم ہے اتنا انہیں علم نہیں ہے. وہ جتنی ان سے محبت کرتا ہے، ان کے ماں باپ بھی اتنی محبت نہیں کر سکتے ہیں. وہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے اس کا اپنا فائدہ نہیں ہوتا، ان کا فائدہ. نافرمانی پہ نقصان، ان کا فائدہ ان کا. وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ عالم، وہ محبت کرنے والا کہہ رہا ہے روزہ رکھو. اے عقل بتا انہیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
اب بتائیے عقل کیا کہتی ہے، رکھیں کہ نہ رکھیں؟ تو یہ نہ کہیں کہ حکم شریعت خلاف عقل ہے، آپ انفارمیشن غلط دیتے ہیں عقل کو تو نتیجہ بھی غلط ہی ملے گا آپ کو۔ انفارمیشن صحیح دیجئے۔ تو دو چیزیں ہیں عقل کے صحیح فیصلے کے لیے۔ پہلی چیز، خواہشات نفس سے آزاد کر دیجئے اس کو، خواہشات نفس سے آزاد۔ علامہ ہلی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ۔ علامہ ہلی سے پہلے کے علماء کے درمیان مشہور یہ تھا، کنواں اگر نجس ہو گیا تو پاک نہیں ہو سکتا، مگر علامہ ہلی کا نظریہ یہ تھا کہ کنویں کو پاک کیا جا سکتا ہے، اتنے ڈول پانی نکال دیے جائے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ ہر نجاست کا کے لیے ڈول کا تعین الگ الگ۔ لیکن فتویٰ دینے سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کا کنواں پاٹ دیا۔ ان کے گھر میں بھی کنواں تھا، پہلے اپنے گھر کا کنواں پاٹ دیا، اب آزاد ہو گئے، تاکہ یہ نہ الزام آئے کہ اپنا کنواں بچانے کے لیے مولانا نے فتویٰ بدل دیا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو ایک ہادی عقل ہے جو ہادی باطن ہے، دوسرا ہادی انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، کہ اسی سلسلہ ہدایت کی ایک کڑی کی آج شہادت کی شب ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ کوئی اللہ کی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ وہ نعمت ہے جسے اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، خدا کہتا ہے کچھ وہ بندے ہمارے جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، تمہارے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں، ہم تمہارے والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جعلناہم ائمہ، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، کائے کے لیے بنایا ہے؟ اب ظاہر سی بات، جس نے بنایا ہے وہی مقصد بھی معین کرے گا۔ امام باڑہ جس نے بنایا ہے وہ بتائے گا امام باڑہ کائے کے لیے بنا ہے، مجلس کے لیے بنا ہے، ڈانس کے لیے بنا ہے، کائے کے لیے بنا ہے، تفریح کے لیے بنا ہے، بنانے والا بتائے گا نا۔ جعلناہم ائمہ، ہم نے انہیں امام بنایا، کاہے کے لیے بنایا ہے؟ نعرے لگانے کے لیے، 22 رجب کے کنڈے کے لیے؟ کس چیز کے لیے بنایا ہے؟ ہاتھ چومنے کے لیے؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا۔ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا، کاہے کے لیے؟ تاکہ یہ بندوں کی ہدایت ہماری تعلیمات کی طرف کریں۔ اللہ نے انہیں ہادی بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، اپنی دین اپنی تعلیمات سے آشنا کرانے کے لیے بنایا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہدایت کرنا ہمیں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب سوال یہ بھی ہے نا، ان کی ذمہ داری تو معلوم ہو گئی، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہدایت کرنا، بتانا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ بتانا ان کا کام۔ کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے، تمہاری زندگی کس طرح سے بسر ہونا چاہیے، کون سا کاروبار حلال ہے، کون سا کاروبار حرام ہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ ہونا چاہیے، یہی تو آئے ہیں نا بتانا۔ قرآن کہہ رہا ہے جعلناہم ائمۃ، کاہے کے لیے؟ یہدون بامرنا۔ ایک ٹیچر کو بھیجا گیا اسکول میں، بڑا اچھا ٹیچر، ٹاپ کا ٹیچر آیا، کاہے کے لیے آیا؟ پڑھانے کے لیے۔ اسٹوڈنٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ پڑھنا یا صرف ٹیچر کی تعریف کرنا؟ جیسے ٹیچر نے شروع کیا بورڈ پر لکھنا، لڑکے واہ واہ ماسٹر صاحب کتنا خوبصورت ہاتھ ہے، اور انگوٹھی کو تو جواب نہیں ہے اس کا، کیا رائٹنگ ہے۔ ہاں بچوں تھینک یو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تھینک یو، بیٹھ جاؤ۔ جیسے پھر لکھنا چاہا، پھر شروع ہو گئے بچے، کیا شرٹ ہے، کیا پینٹ ہے، کیا ٹوپی ہے، کیا ایک ایک چیز کی تعریف ہو۔ آخر میں تھک ہار کے، اگر وہ ٹیچر واقعاً مخلص ہے، خوش ہوگا یا غصہ ہوگا؟ خوش ہوگا یا غصہ ہوگا وہ ٹیچر؟
ارے ہم یہاں تمہیں پڑھانے آئے ہیں، تمہارا قصیدہ سننے نہیں آئے ہیں۔ تم کیا ہمارا قصیدہ پڑھو گے؟ ہمارا قصیدہ تو اللہ فرشتوں کے بد میں پڑھتا ہے۔ جس کا قصیدہ اللہ پڑھے وہ ہمارا قصیدہ سن کے کیا خوش ہوگا؟ جس کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو، کوئی بھی تعریف کر دے تو اچھا لگتا ہے نا۔ ایک مزدور بھی آ کر کے اگر ہماری تعریف کرنے لگے جو کچھ نہیں سمجھتا ہماری تقریر کو، پھر بھی ہمیں اچھا لگے گا نا، اس لیے کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جس کا قصیدہ اللہ پڑھ رہا ہے، بزم ملائکہ میں یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت السماء ہے نا، پوری حدیث کے ساتھ کیا ہے؟ اہل بیت کے قصیدہ ہی تو ہے، اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ ان کی ذمہ داری ہدایت کرنا، ہماری ذمہ داری ان کی ہدایات کو سیکھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ بیان فضائل، قصیدہ خوانی، اس کے لیے شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ہونا کافی ہے۔ یہ ثنا خوانی، یہ مدح خوانی، یہ قصیدہ خوانی، یہ شرافت بشریت کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر انسانیت زندہ ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت کے مداح کیا فقط شیعہ ہیں؟ جس نے اہل بیت کو پہچان لیا، جس نے پہچان لیا، شیعہ نے پہچانا شیعہ مداح ہے، سنی نے پہچانا سنی مداح ہے، ہندو نے پہچانا ہندو مداح ہے، عیسائی نے پہچانا عیسائی مداح ہے، یہودی نے کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے درمیان مداح اہل بیت نہ پائے جاتے، کوئی قوم ایسی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہم جب کسی صاحب کمال کی تعریف کرتے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ صاحب کمال کا کمال ہے۔ بھائی تاج محل ہے، تاج محل کی خوبصورتی کے حتیٰ وہ لوگ جو مغلوں کے میم کے بھی دشمن ہیں وہ بھی تاج محل کی تعریف کرنے سے نہیں چوکتے۔ بنایا تو مغلوں نے ہے نا۔ دشمن کے لان میں اگر گلاب کا پھول کھلا ہوا اچھا لگے کہ نہیں لگے گا؟ ہمارے لان میں نہیں ہے، دشمن کے ہوا کرے، یہ گلاب کے پھول کا کمال ہے، کہیں بھی کھل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی مدح فقط دوستوں نے نہیں کی، دشمنوں نے بھی کی ہے۔ ایک چاپلوس معاویہ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا میں دنیا کے کنجوس ترین انسان کو چھوڑ کے دنیا کے سخی ترین انسان کے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا میں سمجھا نہیں کس کو چھوڑ کے کس کے پاس آیا ہے، کون ہے وہ کنجوس ترین اور وہ سخی ترین کون ہے؟ کہنے لگا کنجوس ترین علی ہے، علی کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس آئے۔ معاویہ کہتا ہے کمبخت ایسا جھوٹ بول جو کوئی یقین کر سکے۔ علی اور بخل، علی اور کنجوسی، علی اس سخی کا نام ہے، سونے کا پہاڑ اگر علی کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے، صبح ہونے سے پہلے پہلے علی سارا سونا غریبوں میں بانٹ لیں گے، تب بستر پہ جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ معاویہ سے بڑا دشمن کون تھا مولا کا؟ تو اللہ نے انہیں بھیجا ہدایت کے لیے۔ یہدونا بامرنا، وہ کس شان کے مالک ہیں؟ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کے اوپر ساری نیکیوں کی وحی کر دی ہے۔ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو ان کی تعلیمات میں نہ پائی جاتی ہو۔ اس کے بعد دو نمونہ اس نیکی کا قرآن نے بیان کیا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ ایک نیکی کا نام ہے نماز قائم کرنا اور دوسرے کا نام ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ نماز سمبل ہے عبادت خدا کا اور زکوٰۃ سمبل ہے خدمت خلق خدا کا۔ یاد رکھیں اسلام کی دو بنیادیں اسلام کی ہیں، اگر ان میں سے ایک بنیاد بھی، ایک ستون بھی اگر کم ہو گیا تو اسلام نہیں رہ جائے گا، اسلام کی عمارت یہ جو ہے منہدم ہو جائے گی۔ ایک کا نام ہے عبادت خدا اور دوسرے کا نام ہے خدمت خلق خدا۔
ایک بھی اس میں کم ہو گیا. یعنی عبادت ہے مگر خدمت خلق خدا نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے. دن بھر آپ نماز پڑھتے رہیے، قرآن روزانہ ختم کر دیجئے، ہر وقت جا کر کے خانہ کعبہ میں یا حرم امام حسین میں بیٹھے رہیے، لیکن اگر خدمت خلق خدا نہیں ہے تو آپ مسلمان کہلانے کے حقدار آخرت میں مسلمان. دنیا میں تو خیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سب مسلمان ہیں، شمر بھی مسلمان، عمر صاحب بھی مسلمان تھے نا، سب مسلمان ہیں. لیکن وہاں آخرت میں آپ دیکھیں قرآن مجید میں، اب ظاہر سی بات ہے جو واقعی مسلمان ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت، اور الباقی جہنم. دو ہی ٹھکانے تو ہیں نا، جنت اور جہنم. نہ بلا وجہ کوئی جنت میں جائے گا، نہ بلا وجہ کوئی جہنم میں جائے گا. لاٹری نہیں وہاں پر ہے کہ لاٹری ڈالی جائے گی جس کے نام آپ کے نام آگے جنت، آپ جنت چلے گئے، ہمارے نام جہنم آ گیا، ہم جہنم میں چلے گئے. لاٹری نہیں ہے، منمانی بھی نہیں ہے، ضابطہ ہے، نظام ہے، سسٹم ہے. سسٹم سے لوگ جنت میں جائیں گے اور سسٹم سے لوگ جہنم میں جائیں گے. سسٹم کیا ہے؟ قرآن نے خود بیان کیا ہے. قرآن مجید نے خود سسٹم کو بیان کیا ہے. کچھ لوگ جنت قیامت کا دن ہے، کچھ لوگ چلے گئے جنت میں، کچھ چلے گئے جہنم میں. وہاں سسٹم اور نظام کچھ ایسا ہے آخرت کا کہ جنتیوں اور جہنمیوں میں ڈائیلاگ یہ جو ہے وہ جاری رہے گا، بات چیت ہوتی رہے گی، بول چال بند نہیں ہوگی. یہ ہم لوگ یہاں بول چال بند کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. وہاں جنتیوں اور جہنمیوں میں بھی بول چال بند نہیں ہوگی. وہ جو فائنل جنتی ہیں، ابھی تو ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم جنتی ہیں، فائنل میں کیا ہوگا خدا بہتر جانتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنتی وہ جہنمی. معاملہ الٹا بھی ہو سکتا ہے. معاملہ جب وہاں پہنچیں گے، یوم تبلی السرائر، جب سارے راز کھلیں گے، جب سارے راز کھلیں گے تو پتہ چلے گا. فائنل جنتی اور فائنل جہنمیوں میں بھی بول چال بند نہ ہوگی. ہم یہاں تھوڑی تھوڑی باتوں پر بول چال بند کر لیتے ہیں. خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے. جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو، اور درمیان بات چیت ہوگی. وفی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنتی جو جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تخت پر تکیہ لگائے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات چیت کا آغاز کریں گے. ظاہر سے بات ہے بات چیت کرنے کا شوق انہی کو ہوتا ہے نا جو آرام سے بیٹھے ہیں. جو تکلیف میں ہیں وہ بیچارے اپنی تکلیف سے فرصت نہیں کہ آپ سے بات کیا کریں گے. جنتی ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ تم جہنم میں کیسے آ گئے. کیونکہ اصل یہ ہے کہ سب جنت میں جائیں. اللہ نے اپنے بندوں کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، جنت کے لیے پیدا کیا ہے. پیدا جنت کے لیے کیا. اللہ چاہتا یہی کہ بندے جنت میں جائیں، جہنم میں نہ جائیں. لیکن یہاں انسان کے اپنے اختیار میں دے دیا، جی چاہے جنت میں جاؤ، جی چاہے جہنم میں جاؤ. نہ زبردستی جنت میں ڈالیں گے نہ جہنم میں. تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے جنت و جہنم. چاہتا کیا ہے اللہ؟ چاہتا تو یہی کہ بندے جنت میں جائیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بندوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے 1,24,000 انبیاء بھیجے، 12 اماموں کو بھیجا. شہدائے کربلا کے میدان میں اپنا لہو قربان کس لیے کر رہے تھے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے. بنی امیہ نے جو شیطنت کی تھی، جو خباثت کی تھی بنی امیہ نے، وہ یہی تھی کہ جنت کا راستہ بھی معین تھا، جہنم کا. پیغمبر اکرم نے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے تھے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، کہ اندھا بھی پڑھ لے اسے. کل یہ نہ کہا جائے کہ ہم تو بھولے سے چلے گئے تھے جہنم کے راستے پر. بنی امیہ نے شیطنت یہ کی تھی کہ بورڈ کو چینج کر دیا تھا. جہنم کے بورڈ پہ لکھ دیا تھا جنت کا راستہ، اور جنت کے راستے پر لکھ دیا تھا جہنم کا راستہ.
امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے عزیز ترین افراد کو لے کر کے آئے تھے دوبارہ بورڈ کی اصلاح کرنے کے لیے. جنت کے راستے پر جنت کا بورڈ لگا دے، جہنم کے راستے پہ جہنم کا، تاکہ قیامت تک اب کوئی گمراہ نہ ہو سکے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اللہ نے تو تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا تھا، جہنم میں کیسے چلے گئے؟ سوال تو ہوگا نا. فرض کیجئے کہ اس وقت مجلس ہو رہی ہے، جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے اگر وہ سڑک پہ کھڑا ہے تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اس وقت کہاں ہونا چاہیے؟ مجلس میں ہونا چاہیے. لیکن یہاں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں. ان سے پوچھیں گے وہاں کیوں کھڑے ہو. آپ سے نہیں پوچھیں گے کیونکہ آپ کو تو آنا ہی تھا یہاں پر، آپ کا آنا مطابق اصل، ان کا باہر کھڑے رہنا خلاف اصل. جنتیوں سے نہیں پوچھیں گے جنت میں کیسے آ گئے، یہاں تو آنا ہی تھا. جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنم میں کیسے چلے گئے. 1,24,000 انبیاء کے آنے کے باوجود، کربلا کے شہیدوں کی قربانیوں کے باوجود سوال تو بنتا ہے نا. سوال کیا، سوال کریں گے، اب جواب. اچھا دنیا میں ہم سے کوئی پوچھے گا مولانا صاحب آپ امتحان میں بیٹھے تھے فیل کیسے ہو؟ ارے بھائی کیا بتائیں، آج کل پارٹی بازی ہوتی ہے، کبھی اپنی غلطی تو ماننے کو تیار نہیں ہو کہ ہم نے محنت نہیں کیا تھا. یہ کریں گے نا. ارے بھائی وہ کاپی ادھر کی ادھر کر دیا، میری کاپی کسی اور کو اور تھما دیا. عام طور سے ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہو، اپنی کاہلی کو نہیں مانتے، اپنی نالائقی کو، اپنی حماقت کا اعتراف نہیں کرتے، ہمیشہ الزام دوسروں پر لگا دیتے. کیونکہ یہاں کے اوپر آپ کو ساری باتیں پتہ نہیں رہا ہے. آپ بھی مان لیتے ہیں مولانا کہہ رہے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، سب کچھ تو آپ کو معلوم تو ہے نہیں. لیکن قیامت میں سب آشکار ہو چکا ہوگا. اب چھپائے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، لہذا وہاں انسان سچ بولنے پر مجبور ہے. ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے آئے. 4 جرم بیان کیا ہے، میں فقط 2 ہی کو بیان کر رہا ہوں اس وقت. پہلا، سب سے پہلا کیا ہے؟ قالو، ہم کیوں جہنم میں آئے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آئے ہیں. دوسرا جرم کیا ہے؟ ولم نکو نطعم المسکین، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوتے تھے، ہم پیٹ بھر کے کھانا سو رہے ہوتے تھے. عبادت خدا اور خدمت خلق خدا. افسوس ہے کہ ہمارے ہاں عبادت خدا کو تو کسی حد تک اہمیت دی جاتی ہے، مگر خدمت خلق خدا کا خانہ ہمارے یہاں خالی ہے. چھوٹا سا آپ کا گاؤں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑا گاؤں تو نہیں ہے، مگر یہاں پر بھی عبادت خدا کے کتنے مراکز ہیں. یہ امام کاہے کے لیے ہے؟ مجلسیں کیا ہیں؟ خدا کی. ہمارے ہاں مجلسیں تفریح تو نہیں نہ ہوتی ہیں نا، عبادت خدا ہے. امام باڑے عبادت کے لیے نہیں معلوم ہے کہ امام باڑہ یہ ہے کہ امام باڑہ دیکھا سامنے لکھا ہے حسینیہ کہ امام باڑہ وہ ہے، اور بھی ہوں گے امام باڑے. مسجد بھی ہوگی یقیناً یہاں پر. مسجد کاہے کے لیے؟ عبادت خدا کے لیے. امام باڑہ کاہے کے لیے؟ عبادت خدا کے لیے. خدمت خلق خدا کا بھی کوئی مرکز ہے کہ جہاں خدمت خلق خدا ہوتی ہو؟ مثلا ابھی یہ جو ہے زلزلہ آ گیا ترکی میں، شام میں، ہے کوئی مرکز کہ ہم یہاں سے امداد بھیج سکیں وہاں پر؟ وہ تو خیر دور کی بات ہے. ہمارے اپنے گاؤں میں جو لوگ غریب فقیر ہیں ان کے لیے ہے کوئی مرکز؟ نہیں ہے. جبکہ یہ دونوں بنیاد ہے. آخری بات کیا کہ مجلس تمام کرو، وقت نکلتا جا رہا ہے. آج اگر یہاں پر کسی مجمع میں قلم کاغذ بانٹ دیا جائے اور آپ سے سوال کیا جائے دشمن دین خدا کون ہے؟ دشمن دین خدا کون ہے؟ منکر دین خدا کون ہے؟ کوئی لکھے گا جو نماز نہ پڑھے، کوئی لکھے گا جو روزہ نہ رکھے، کوئی لکھے گا جو خمس نہ دے، کوئی جو ہے مجلس میں نہ آئے، یہ سب لکھیں گے نا. عام طور سے جواب جو آئے گا وہ یہی آئے گا.
یہی سوال ہم سے قرآن نے کیا ہے، یہی سوال، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دشمن دین خدا ہے، جو دین خدا کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے دین خدا کو، دیکھا ہے اسے؟ پھر قرآن بتاتا ہے، خود ہی کہتا ہے کہ وہ کون ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، دشمن دین خدا وہ ہے جو یتیموں کو جھڑک دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور غریبوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا، وہ ہے دشمن دین خدا۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام فقط نماز پڑھنے کا نام، البتہ وہ بھی اہم ہے، عرض کیا کہ نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام ہے، اور نہ خدمت خلق خدا کے بغیر نماز، وہ نماز اہم ہے جس کے ہمراہ خدمت خلق خدا بھی ہو، اور خدمت خلق خدا بھی وہ خدمت معتبر ہے جس کے ہمراہ عبادت خدا بھی ہو، وہ ہے۔ تو وہ آیت کاہے کے لیے، یہدونا بامرنا اوحینا الیہم فعل الخیرات اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی سنتے ہیں، بس اللہ کے علاوہ نہ کسی حاکم کے سنتے ہیں، نہ کسی سماج کی سنتے ہیں، نہ کسی معاشرے کی سنتے ہیں، نہ کسی صاحب دولت کی سنتے ہیں، نہ کسی صاحب اقتدار۔ حد یہ ہے کہ اپنے دل کی بھی نہیں سنتے۔ کانوا لنا عابدین، حد اسی امام کی شہادت کی شب ہے۔ وقت نہیں رہ گیا کہ میں اور کچھ تفصیل سے بیان کرتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بڑے مشکل دور سے گزر رہے تھے، بڑے مشکل حالات تھے۔ امام دیکھیے، اول تو امام کون کرتا ہے معین؟ اللہ کرتا ہے۔ جعلناہم ائمہ، خدا کہتا ہے ہم نے امام بنایا۔ وہی امام ہے جسے اللہ مقرر کرے، معین کرے۔ ہر امام کی امامت کا تعارف 3 مرحلوں میں ہوا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے نا۔ سب سے پہلے پیغمبر نے اللہ کی طرف سے اعلان کیا غدیر کے میدان میں۔ غدیر کے میدان میں فقط مولا علی کی امامت کا اعلان نہیں ہوا تھا، پورے 12 امام کا اعلان ہوا تھا۔ پہلے حضرت علی ہیں، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی بن حسین، ثم محمد ابن علی، ثم جعفر ابن محمد، ثم موسیٰ ابن جعفر۔ سارے ائمہ کا نام بنا پیغمبر نے دیا۔ اس کے بعد جب مولا کائنات دنیا سے جانے لگے تو مولا کائنات نے اپنے بات کے لیے امام حسن اور امام حسین کا اعلان کیا۔ جب امام حسن دنیا سے جانے لگے تو اپنے بات کے لیے امام حسین اور امام زین العابدین کا اعلان کیا۔ تو ہر امام کا اعلان 3 مرتبہ، 2 اماموں کے ذریعے اور 1 پیغمبر کے ذریعے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی یہ تھا۔ ایک بڑا مسئلہ جو پیش آ سکتا تھا، شیعوں کے درمیان اختلاف کا سبب بن سکتا تھا، وہ یہ تھا کہ جناب امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل تھے۔ اگرچہ امامت جو ہے وہ بڑے بیٹے کا حق نہیں ہے، اصلا بیٹے کا حق نہیں ہے، امامت تو الہی عہدہ ہے نا، اللہ جسے دے دے۔ امام حسن بھی امام بنائے گئے، امام حسین بھی امام بنائے گئے، دونوں بھائی، لیکن اور بقیہ اماموں کے بیٹوں میں دونوں بھائی امام نہیں بنائے گئے، کیونکہ عہدہ خاندان کی بنا پر نہیں ہے، میراث کی بنا پر نہیں ہے کہ باپ کے بیٹے ہیں۔ عہدہ اس لیے دیا گیا کہ اللہ نے عہدہ دیا ہے۔ لیکن بہرحال لوگوں کی معرفت اتنی نہیں ہوتی ہے، بھٹکنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو حلبہ مل ہی جاتا ہے۔ جناب اسماعیل کا انتقال امام کی زندگی ہی میں ہو گیا، 6 امام کی زندگی میں انتقال ہو گیا۔ جس وقت انتقال ہوا، امام نے اپنے جید اصحاب کو بلایا۔ اب بلانے کے بعد
چہرے کے اوپر چادر پڑی تھی، کہا ہٹاؤ چادر، دیکھو کون ہے؟ کہا اسماعیل، زندہ ہے یا مردہ؟ سب نے کہا کہ انتقال ہو چکا ہے، مردہ ہیں۔ ہلا ڈولا کے دیکھ لیا، یہ جو ہے مردہ ہیں۔ غسل دیا گیا، کسے غسل دے رہے ہو؟ اسماعیل کو، زندہ ہے یا مردہ؟ سب نے کہا کہ جو ہے مردہ، انتقال ہو چکا۔ کفن پہنایا گیا، پھر وہی سوال۔ نماز پڑھائی گئی، پھر وہی سوال۔ قبر میں اتارا گیا، پھر وہی سوال۔ مٹی ڈالنے لگے، پھر وہی سوال۔ سب نے اعتراف کیا کہ ہاں انتقال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ شک و شبہے کی، اور ہر جگہ پر امام موسیٰ کاظم کا بھی تعارف کراتے جا رہے، میرے بعد امام یہ ہیں، میرے بعد امام یہ ہیں، میرے بعد امام۔ لیکن بہرحال کیا کیا جائے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ انبیاء آتے تھے، معجزے دکھاتے تھے، دیکھتے رہتے تھے۔ کفار قریش نے کہا پیغمبر سے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو مان لوں گا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، بولنے لگے تو جادو ہے۔ یہ پیڑ اگر آ کر کے گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مان لیں گے۔ پیڑ آیا، کہا آپ اللہ کے رسول ہے، کہ نہیں، پیڑ واپس جائے جہاں سے آیا تھا تب مانیں گے۔ پیڑ واپس چلا گیا، پھر کہا آدھا یہاں آئے، آدھا وہاں رہ جائے۔ آدھا آ گیا، کہا وہ آدھا بھی آ جائے، وہ آدھا بھی آ گیا۔ سب کچھ آنے کے بعد کہا یہ تو جادوگر ہیں۔ قرآن میں ہے اِن یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ جب بھی کوئی اللہ کی جو ہے نشانی، اللہ کا معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں تو وہی جادو ہے۔ یہاں پر بھی اتنی ساری تاکید کے باوجود کچھ لوگ اسماعیلی ہو گئے۔ یہ جو آج بوہرے وغیرہ ہیں سب وہیں سے نکلے نا، اسماعیل کو امام مان لیا۔ اس میں بھی اختلاف کر بیٹھے، بعضوں نے کہا اسماعیل مر گئے، ان کے بیٹے جو ہے محمد امام ہوں گے۔ اب اسماعیل کے بیٹے محمد امام ہیں۔ بعضوں نے کہا نہیں، اسماعیل مرے ہی نہیں ہیں، اسماعیل کو اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے اٹھا لیا اسماعیل کو۔ اسماعیل وہی مہدی ہیں جو آخر زمانے میں آئیں گے۔ تو آج اسماعیلی 2 گروپ میں ہیں۔ بوہرے وہ ہیں جو کہتے ہیں اسماعیل کا انتقال ہو گیا، بوہرے اسماعیل کے انتقال کے قائل ہیں، اور یہ جو ہیں آغا خانی، نہیں، آغا خانی انتقال کے قائل ہیں، بوہرے قائل نہیں ہیں۔ بوہرے کہتے وہ چلے گئے پردے غیب میں، لہذا بوہروں کے ہاں اب امام نہیں ہوتا۔ امام تو وہی اسماعیل ہیں جو کہ پردے غیب میں ان کا داعی ہوتا ہے، ان کا داعی ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ جو ہے مرجع تقلید ہوتا ہے، ان کا داعی ہوتا ہے۔ اور آغا خانیوں کے ہاں امامت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی جو پرنس کریم ہیں وہ ان کے امام ہیں، سلسلہ امامت ان کے ہاں جاری ہے، ان کے ہاں ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ وہ زمانہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا اپنی امامت کو تثبیت کرنا۔ وہ مرحلہ طے کیا امام نے۔ پھر اس کے بعد شیعوں کی خبر گیری، شیعوں کو زندہ رکھنا، کیونکہ بنی امیہ سے زیادہ بنی عباس نے ظلم کیا۔ 7واں امام کا زمانہ جو ہے یہ بنی عباس کا دور ہے، بنی امیہ کا دور نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے میں نے تفصیل میں جاتا کہ بنی عباس نے کس طریقے سے بنی امیہ سے زیادہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں۔ شیعوں کو بچانا ہے کسی طریقے سے، شیعوں کا بائیکاٹ ہو جاتا تھا، شیعوں کے اوپر اسپیشل ٹیکس لگایا جاتا تھا شیعہ ہونے کے نام پر۔ شیعوں کو کے ساتھ کوئی بزنس کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ ادھر سے امام کو یہ بھی بچانا ہے کہ یہ حکومت میں جا کر کے ضم نہ ہو جائیں۔ ساری کاوشیں تھیں۔ علی ابن یقین کا قصہ بیان کرتا وقت نہیں ہے، صفوان جمال کا قصہ، ایک کو امام ہارون سے بزنس کرنے سے بھی روک رہے ہیں، دوسرے کو جو ہے وزیر اعظم بنوا دیا۔ دونوں میں کیا فرق تھا، کہاں کہاں ہمیں ظالم طاقتوں سے تعاون کرنا ہے اور کہاں ظالم طاقتوں سے تعاون نہیں کرنا، ایک لمبی بحث ہے، فی الحال اس کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال بڑی سختیوں کا زمانہ ہے۔ واحد امام ہیں جن کی شہادت بھی قید خانے میں ہوئی، 14 برس قید رہے ہیں، 1-2 دن نہیں، 14 برس امام نے قید میں گزارا ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، پیر کی بیڑیوں نے پیر کا گوشت گلا دیا تھا، گوشت گلا دیا تھا۔
جس زندان بان کے حوالے کرتا تھا ہارون، اسے تاکید کی جاتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ سندھی بن شاہک یہ بڑا خبیث تھا، بقیہ جتنوں کے پاس امام کو بھیجا جاتا تھا، جتنا وہ ظلم کرنا چاہتا تھا اتنا وہ ظلم کر نہیں پاتے تھے۔ جب پوچھتا تھا ہارون کہ کیا حال ہے، کہتے ہیں کہ ہماری ہمت نہیں پڑتی ہے، تو ان کو لے کے دوسرے کے پاس لیکن جب سندھی بن شاہک کے پاس بھیجا گیا ہے، بڑا خبیث انسان تھا، اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اتنی ظلم کی انتہا ہوئی کہ ایک دن ہارون اپنے محل کی چھت پر ہے، قید خانے کو دیکھتا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، اس کے بعد سندھی بن شاہک کو بلاتا ہے، یہ قید خانے میں سفید کپڑا کیوں پڑا رہتا ہے؟ کس کا کپڑا ہے یہ؟ سندھی بن شاہک کہتا ہے یہ کپڑا نہیں ہے، یہ امام موسیٰ کاظم ہے۔ اس سفید کپڑے کے نیچے امام موسیٰ کاظم ہے۔ وہ کہتا ہمیں تو اس میں کوئی حرکت نظر نہیں آتی ہے۔ سندھی بن شاہک کہتا تیرے کہنے کی بنا پر میں نے ان پر اتنا تشدد کیا، اتنا انہیں ٹارچر کیا ہے کہ بدن کا گوشت گل گیا ہے، ان کے بدن کا گوشت گل گیا ہے۔ آخری مرحلہ وہ آتا ہے کہ ہارون نے زہر دینے کا حکم دیا، زہر دے دیا گیا۔ زہر خود اپنا اثر کر رہا تھا، کلیجے کے ٹکڑے کٹ رہے تھے، اور ادھر سے سندھی بن شاہک اپنے کوڑے امام کی پشت پہ برسا، اپنے کوڑے امام کے پشت پہ برسا رہا تھا۔ امام کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد امام کا جنازہ مزدوروں سے اٹھوا کر بغداد کے پل پہ لا کر کے رکھ دیا گیا۔ اعلان کیا گیا کہ رافضیوں کا امام دنیا سے گزر گیا ہے۔ مقصد یہ تھا، نیت یہ تھی کہ رات کی تاریکی ہوگی، پل پر رکھا ہوگا جنازہ پل پر رکھا ہوگا، پل کے اس طرف سے آنے والے گھوڑے آئیں گے، ادھر سے جانے والے گھوڑے، انہیں تو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ کیا ہے، گھوڑے رونتے ہوئے امام کے جنازے کو چلے جائیں گے، آنے والے گھوڑے ایک طرف سے روندیں گے، جانے والے گھوڑے دوسری طرف سے روندیں گے۔ اے عزیزو، امام کا لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا، لیکن مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرنے والا ہے۔ اے عزیزو، امام موسیٰ کاظم کا امتحان شہادت تک تھا، شہادت کے بعد آپ کا امتحان ختم ہو گیا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر رک گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، لاکھ کوشش کی مگر گھوڑے پل پہ جانے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ گھوڑے کے سوار اتر کے دیکھنا چاہتا آخر بات کیا ہے، جب قریب آئے تو کیا دیکھا، امام موسیٰ کاظم کا جنازہ۔ ہاں، امام موسیٰ کاظم کا امتحان ختم ہو گیا، لیکن ہائے غریب کربلا، امام حسین کا امتحان فقط شہادت کے لمحات تک نہ تھا، شہادت کے بعد بھی آپ کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم بڑی مظلومیت کے عالم میں آپ کی شہادت، قید خانے میں آپ شہید، مولا قید خانے میں آپ شہید ہو گئے، لیکن آپ کو یہ احساس، اطمینان تو تھا نا کہ ہماری بیٹیاں گھروں میں محفوظ، لیکن ہائے جس وقت حسین کا گلا کٹ رہا تھا، امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، خیمے میں آگ لگ رہی ہے، بہن کے سر سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، سینے پہ سونے والی سکینہ کے رخسار پہ تماچے برسائے جا رہے ہیں۔ مولا، امام موسیٰ کاظم نے طویل عرصہ قید خانے میں گزارا ہے، لیکن مولا قید خانے میں آپ اکیلے تھے، آپ کے ہمراہ آپ کی پھپھیاں نہیں تھی، آپ کے ہمراہ آپ کی بہن نہ تھی۔ ہائے سید سجاد، کتنا مصیبت خیز ہے وہ قید خانہ، سید سجاد کے ہمراہ بہن سکینہ بھی موجود، پھپھی زینب بھی موجود ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ لا کے بغداد کے پل پہ ڈالا گیا،
جیسے ہی خبر ملی سلیمان کا تعلق بھی بنی عباس سے تھا، شاہی خاندان کا ہے، لیکن امام سے کسی حد تک عقیدت رکھتا تھا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، سلیمان اپنے اصحاب کو لے کر کے آیا، بڑی شان و شوکت سے امام کا جنازہ اٹھا۔ آج امام رضا یتیم ہو گئے ہیں، ہم سب امام رضا کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے۔ مولا یقیناً بہت بڑا غم ہے، لیکن مولا اس بات کا غم تو آپ کے سینے پہ نہیں نہ ہے کہ میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ ہاں یہ سید سجاد کا مقدر، جب بیویوں کو اسیر کر کے کربلا سے کوفے لے جایا جا رہا تھا، انہیں اس جگہ سے گزارا گیا جہاں شہداء کے بے گور و کفن جنازے پڑے تھے۔ جیسے ہی بیویوں کی نظر بے گور و کفن جنازوں پہ پڑی، بیویوں نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا۔ ہر کوئی اپنے وارث کے جنازے پر، جناب زینب اپنے بھیا حسین سے لپٹی بین کر رہی تھی، اچانک زینب کی نظر سید سجاد پہ پڑی۔ کیا دیکھا؟ قریب ہے سجاد کی روح پرواز کر جائے۔ بھائی کے جنازے کو چھوڑا، بیمار بھتیجے کے پاس آئی، اے بیٹا سجاد، ارے اپنے کو سنبھالو، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہیں، نجس لاشیں تو دفن کر دیے گئے، ہائے میرے بابا کا طیب و طاہر جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں، میں اپنے بابا کو غسل و کفن نہیں دے سکتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے ائمہ طاہرین کی ہدایات سے سرفراز ہو سکیں، ان کی تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے روزگار میں مزید ترقی عنایت فرما، اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ بار الہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے انہیں اپنے دامن غفران اور رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ان کے بعض بندگان کو صبر اور اجر عنایت فرما۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔ درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی مرحوم کے لیے جن کی ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے۔